أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس نے ترشروئی اختیار کی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا، اور تجھے کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنور جائے یا وہ نصیحت حاصل کرے اور نصیحت اسے نفع پہنچائے. جو شخص پرواہ نہیں کرتا پس تو اس کی فکر میں ہے اور نہیں ہے تجھ پر کوئی الزام اس بات کا کہ وہ نہ سنورے. اور جو شخص آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا اس حال میں کہ وہ ڈرتا بھی ہے پس آپ نے اس سے بے اعتنائی برتی. ہرگز نہیں، قرآن کریم ایک نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن کریم ان صحیفوں میں سے ہے جو بہت بابرکت ہے، بہت بلند ہے، بہت صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے. ایسے ہاتھوں میں ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ ہیں، نیکوکار اور پاکباز ہیں. انسان پر لعنت ہو کہ وہ کیسا ناشکرا ہے. کس چیز سے اسے اللہ نے پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا اسے، پھر اسے اندازے پر رکھا، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں دفن کیا. پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ قبر سے نکالے گا. ہرگز نہیں
پورا کیا اس شخص نے اس بات کو جس بات کا اسے حکم دیا تھا اللہ پاک نے. پس انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف. ہم نے موسلا دھار پانی اتارا، برسایا آسمان سے برسانا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑنا، پھر اگایا ہم نے زمین میں سے دانا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور میوے اور گھاس اور چارے. یہ نفع پہنچانے والے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. پھر جب آئے گی ایک بہرا کر دینے والی آواز، چنگھاڑ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. ہر انسان کے لیے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی اس سے. کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن جو روشن ہوں گے، چمکدار، ہنستے ہوئے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد و غبار ہوگا اور ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. یہی وہ لوگ ہوں گے جو انکار کرنے والے اور بدکار لوگ تھے. یہ 30ویں پارے کی تیسری سورت ہے، سورہ عبس. نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور اس میں 42 آیتیں اور ایک رکوع ہے. آیت کا جو پہلا لفظ ہے عبسہ، اسی سے اس سورت کا نام سورہ عبس رکھا گیا. عبس کے معنی آتے ہیں منہ چڑھا لینے کے، ناگواری کے، ترشروئی کے. آیت کے شان نزول یہ ہے، اس کی ابتدائی 16 آیتیں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی. یہ وہ صحابی ہیں جو نابینا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے. مکی تھے، قبیلہ قریش سے تعلق تھا. اور ابتدائی دنوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے. اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب لوگوں تک پہنچا تو یہ آنکھوں سے محروم تھے، نابینا تھے، بصارت حاصل نہیں تھی، لیکن اللہ نے بصیرت عطا کی تھی اور دل کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی باتوں کو دیکھا، سمجھا اور دل میں اتارا، اور اس ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا جس وقت اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو آزمائش کے لیے پیش کرنا تھا، اپنے آپ کو حالات میں ڈالنا تھا. مشرکین مکہ کی جو اذیت ناک صورتحال تھی اس سے اپنے آپ کو دوچار کرنا تھا. لیکن جن صحابہ کرام نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور مشرکین مکہ اور سرداران قریش کی ہر طرح کی اذیتوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کیا، ان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سعادت بھی ان کو حاصل ہے کہ جن لوگوں نے ابتدائی مرحلے میں ہجرت کی تھی ان میں عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو مدینے والوں کو قرآن کریم سکھانے پر مامور کیا تھا کہ تم اہل مدینہ کو قرآن کریم سکھاؤ گے، قرآن کریم پڑھاؤ گے. تو اہل مدینہ کو قرآن کریم پڑھانے والے جو ابتدائی دور کے صحابہ ہیں ان میں عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب ابن عمیر بھی. ان کو یہ مقام بھی حاصل رہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کے لیے مکے سے لشکر لے کر کے نکلتے تھے تو مکے میں اپنی جگہ جن کو ذمہ دار بناتے تھے اور مدینے کا نگراں مقرر کرتے تھے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے 10 سے زائد غزوات ایسے ہیں کہ آپ مدینے سے گئے تو آپ نے نگراں مدینے والوں کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر کیا۔ نابینا ہونے کی وجہ سے یہ جنگ میں نہیں جا سکتے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے یہ بظاہر غزوات سے محروم رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اپنا مقام ان کو دیا تھا۔ مدینے کے ذمہ دار، مدینے کے نگراں، لوگوں کے حاکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ غزوات میں جاتے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا نائب بنا کر کے جاتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذنین میں جہاں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے وہیں عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ کو نگراں مقرر کر کے چلے جاتے تھے تو یہ مسلمانوں کو نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، یعنی حضور کے مصلی پر مسجد نبوی میں کھڑے ہونے کا شرف اور فضیلت بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو حاصل ہے۔ تو یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، اللہ نے بہت بلند مقام عطا کیا تھا، اور مکے میں ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے صحابی حضور کے قبیلے قریش سے تعلق ہے، مکے کے ہونے کی وجہ سے مکی ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے حضور کے نسبتی برادر تھے، جس کو ہم لوگ سالہ کہتے، برادر نسبتی تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرداروں کو سمجھا رہے تھے۔ بڑے بڑے جو سردار تھے، عتبہ ہے، ربیہ ہے، اور اس طرح کے جو لوگ تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین اسلام کی بنیادی باتیں بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اور وہ لوگ توجہ سے سن بھی رہے تھے۔ اور حضور کی منشا اور چاہت یہ تھی کہ اگر مشرکین مکہ یہ سرداران قریش ایمان قبول کر لیں گے تو میرے جو صحابہ ایمان قبول کر چکے ہیں اور ان پر جو اذیت اور تکلیف مکے والے ڈال رہے ہیں، ان کے اس اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اس مصیبت اور تکلیف و پریشانی سے نجات مل جائے گی، مجھے بھی اور ایمان قبول کرنے والے میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں کو بھی۔ گفتگو ہو رہی تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم کسی کے سہارے سے آ گئے، یہ نابینا تھے، ظاہر بات ہے مجلس میں کون بیٹھا ہوا ہے انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، حضور بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کی اطلاع ان کو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اور آ کر جب حضور سے مخاطب ہوئے تو حضور خاموش ہو گئے اور عبداللہ ابن مکتوم کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے کہ دوران گفتگو وہ آ گئے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے قرآن کریم کی ایک آیت کا معنی و مفہوم سمجھنا چاہا اور تذکرہ کیا، حضور کو یہ بات ناگوار گزری، اور ناگوار اس لیے گزری کہ یہ مشرکین مکہ اور سرداران قریش ملتے نہیں تھے کہ ان کو سمجھایا جائے۔ آج اتفاق تھا کہ وہ حضور کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی باتیں توجہ سے سن رہے تھے، اور یہ بہت اہم موقع، بہت اہم مجلس تھی۔ اس میں عبداللہ ابن ام مکتوم نے آ کر کے بیچ میں گفتگو شروع کی تو حضور کو ناگوار گزرا۔ ابسا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ نے ترشروئی اختیار کی اور ناگواری کا اظہار کیا، وتولا، اور آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف سے
بے رخی اختیار کی، منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا. اب ظاہر بات ہے عبداللہ ابن مختوم کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ معذور شخص تھے. اگر ان کو معلوم ہوتا یا ان کو بتا دیا جاتا، یا اگر نابینا نہیں ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ کیا صورتحال ہے، تو وہ آتے بھی نہیں، یا اگر آتے تو خاموشی سے بیٹھ جاتے اور حضور کی بات سنتے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے آنے پر حضور کو ناگواری ہوئی اور آپ نے ترشروئی اختیار کی، اعراض کیا، منہ موڑا، بے رخی اختیار کی، بے توجہی کی. اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ پاک نے سورہ عبس نازل کی، اس کی ابتدائی 16 آیتیں عبداللہ ابن ام مکتوم کے متعلق نازل. بہت کم صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل کی. انہی میں عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ہے. جب یہ صورتحال پیش آئی عبسہ، حضور نے ناگواری کا اظہار کیا، وتولا، اور بے توجہی کی، منہ موڑا اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدری کا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تجھے کیا خبر ہے. شاید جس آیت کا معنی و مفہوم وہ پوچھ رہا تھا تم بتا دیتے تو وہ سنور جاتا، یعنی وہ اسے مان لیتا، قبول کر لیتا، عمل کرنا شروع کر دیتا تو وہ سنور جاتا. او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور نصیحت اسے نفع دیتی. ایک طرف تو یہ ہو گئے. اما من استغنا، اور جو شخص آپ کی پرواہ نہیں کرتا، آپ کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، آپ سے بے رخی اور بے توجہی اختیار کرتا ہے، تو آپ اس کی فکر میں پڑے ہیں. فأنت لہ تصدی، آپ اس کے لیے فکر کرتے. یہ مشرکین مکہ کے متعلق. وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر الزام نہیں ہے، اور آپ اس بات کے جواب دے نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں سنورا. اس نے اپنے آپ کو ایمان قبول کر کے اچھے اعمال کر کے کیوں نہیں بنایا اور سنوارا. اگر جن لوگ مشرکین مکہ نے نصیحت قبول نہیں کی، ناراضگی اختیار کی اور اپنے آپ کو ایمان قبول کر کے اچھے اعمال کر کے سنوارا نہیں، تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے. آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کی ذمہ داری دعوت و تبلیغ ہے. قبول کرنا نہ کرنا سامنے والوں کی مرضی ہے اور اختیار کی بات ہے. وہ قبول کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، نہیں قبول کریں گے آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. اس لیے کہ ہدایت دینا اور نہ دینا اللہ کے قبضے قدرت میں. پیچھے واقعہ میں نے سنایا کہ حضور کے چچا ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا اور انکار پر ان کا انتقال ہوا. حضور بہت غمگین ہوئے اور حضور کی اس حالت کو دیکھ کر جو بھی صورتحال ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن کریم کی آیت اللہ نے نازل کی، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں. اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا. اور حضور کے چچا کا جب حالت کفر میں انتقال ہوا، انکار پر انتقال ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ اموت علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب اپنے باپ کی ملت اور دین پر مرتا ہوں. تو ظاہر بات ہے ان کی ملت اور ان کا دین الگ تھا، اور حضور جو دعوت و تبلیغ دے کر دین پیش کر رہے تھے وہ الگ تھا. تو حضور کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کے بہت مددگار تھے، آپ کے خیرخواہ تھے، بچپن سے آپ کو پالا تھا، پوسا تھا، آپ کی پرورش کی تھی، آپ کو اچھے برے حالات سے بچانے میں پیش رہتے تھے. تو حضور کو اپنے چچا کی ان قربانیوں کا بہت احساس تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، سب سے ہلکا عذاب.
تو جب ان کو ہدایت نہیں ملی اور وہ ایمان قبول نہیں کر سکے تو حضور بہت غمگین تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک یہی فرماتے ہیں وما علیک اللہ یزکا، اور تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے اس بات سے کہ وہ کیوں نہیں سنورا۔ واما من جاءک یسعی، اور بہرحال جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا یعنی لپک کر کے آیا، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وانت عنہ تلہا، پس آپ اس سے تغافل برتتے ہیں، بے اعتنائی، بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ کلا، آپ سن لو کہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو شخص چاہے نصیحت اختیار کرے، یہ ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے کہ سب ایمان قبول کرے، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے، اللہ کی بات لوگوں کے درمیان رکھ دینا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ ماننا نہ ماننا، قبول کرنا نہ کرنا، یہ ان کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ وہ قبول کریں گے آپ کو اجر ملے گا، وہ قبول نہیں کریں گے تو بھی آپ کو اجر ملے گا۔ وہ قبول کر لیں گے ان کی آخرت بن جائے گی، نہیں قبول کریں گے وہ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے۔ آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے، آپ دعوت و تبلیغ کریں۔ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، پر جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کریم ان صحیفوں میں سے، لکھی ہوئی کتابوں میں سے ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بابرکت ہے، بہت زیادہ مکرم ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بہت زیادہ بلند ہے، شکوک و شبہات سے بلند ہے، یا لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو جگہ دی ہے۔ مطہرہ، اور جو پاک و صاف ہے عیوب سے، نقائص سے، اللہ کا کلام ہے۔ آج 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی چالو ہے، قرآن کریم میں کوئی نقص نہیں نکال سکا۔ اللہ نے قرآن کریم کو ایسا بنایا، اور پھر یہ قرآن کریم ان فرشتوں کے، لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو سردار ہیں، کرام، باعزت ہیں، بررہ، نیکوکار اور پاک باز ہیں۔ لوح محفوظ سے لکھتے ہیں، لوح محفوظ سے لیتے ہیں، اللہ نے ان کو وہاں ان فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے۔ قرآن کریم ایسے صحیفوں میں سے ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ پاک یہاں تک جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے متعلق آیات ہے۔ یہ 16 آیتیں ہیں جو عبداللہ ابن ام مکتوم کے متعلق نازل ہوئی، اور بہت بڑی بات ہے کہ کسی صحابی کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو تنبیہ کی۔ 7ویں آسمان کے اوپر عرش سے اللہ نے دیکھا کہ میرے ایک بندے نابینا کے ساتھ میرے نبی نے بے رخی اختیار کی، اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، مارا گیا وہ انسان کہ وہ کیسا ناشکر ہے۔ انسان تکبر کرتا ہے، انسان اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے اللہ کی باتوں کی طرف، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی طرف، اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کی طرف، اللہ کے دیے ہوئے دین و شریعت کی طرف متوجہ نہیں ہوا، قبول نہیں کیا۔ قتلا، مارا گیا انسان۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں قتلا لعنا کے معنی میں کہ لعنت ہو انسان پر کہ وہ کیسا ناشکرا ہے۔ ما اکفرا، کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اس نے تکبر کی راہ اختیار کی اور ماننے سے انکار کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ من نطفۃ، ایک ناپاک منی کے قطرے سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ فقدرہ، اور جب اسے ماں کے پیٹ میں وجود عطا کیا، اللہ نے اس کی تخلیق کا، پیدائش کا، وجود کا فیصلہ کیا۔ فقدرہ، تو اللہ نے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، اللہ نے اس کو سنوارا، بنایا،
ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے پورا جسم بنایا، سر بنایا، بال بنائے، آنکھ بنائی، بھویں بنائی، پلکیں بنائی، ناک بنائی، کان بنائے، چہرہ بنایا، شانے بنائے، دونوں ہاتھ بنایا، سارے اعضائے رئیسہ اللہ نے بنائے، پیر بنائے، ایک عجیب و غریب خلقت اللہ پاک نے عطا کی۔ ماں کے پیٹ میں انسان کو ایسا بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ من نطفۃ خلق فقدر، اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کو ایک اندازے پر رکھا، ثم السبیل یسر، پھر اللہ نے اس کے لیے راہ آسان کر دی۔ مفسرین نے اس کی دو تفسیر کی ہے، ایک تو یہ کہ اس کی پیدائش کے لیے راستہ اللہ نے کشادہ کر دیا، اور جس راستے سے وہ پیدا ہوا اللہ نے وہاں سے اس کی پیدائش کو آسان کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، لیکن ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ طبی اعتبار سے، میڈیکل کی لائن سے اس تکلیف کی شدت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ نہیں ہے۔ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بیماری یا حالت کون سی ہے، نہیں بتا سکے۔ انہوں نے یہ تو بتایا کہ بچے کی پیدائش، یہ تو بتایا کہ ہارٹ اٹیک، لیکن تکلیف کتنی ہوتی ہے ان کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے۔ بس یہی کہا کہ یہ اتنا شدید درد ہوتا ہے اور یہ مرحلہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات دم اکھڑ جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے، آدمی انتقال کر جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگے کہ ماضی میں عذاب دینے کا ایک ایسا طریقہ تھا کہ ایک خانہ ہوتا تھا اور اس میں میخیں چاروں طرف سے ہوتی تھی، اور آدمی کو اس میں کھڑا کر کے دونوں طرف سے اس طرح کر کے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے تھے، تو سر سے لے کے پیر تک اس میں ایسے میخیں گھستی تھی۔ تو کتنی تکلیف ہوگی؟ بچے کی پیدائش کے موقع پر ماں کو ایسی تکلیف ہوتی۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگے کہ جیسے کسی آدمی کو شکنجے میں کسا جاتا ہے یا سیگڑا ہوتا ہے، سیگڑے کے اندر اگر پورا جسم ڈال کر ٹائٹ کیا جائے تو کیا حالت ہوگی اس کی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ کسی کے دل کو اگر پوری طاقت کے ساتھ آدمی اس طرح پکڑ لے تو اس کی تکلیف کی شدت کیا ہوگی۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس تکلیف کی شدت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ اسی لیے ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کا حق زیادہ ہے، ماں کا یا باپ کا؟ تو فرمایا ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا کہ ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ تو فرمایا باپ کا۔ اسی لیے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ماں کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ تو ایک تفسیر یہ کہ ثم السبیل یسر، اللہ نے بچے کے لیے پیدائش کا راستہ آسان کر دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تو اس کی جان ہی اتنی تھی، اگر اس کو تکلیف ہوتی تو بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا، پیدا ہوتے ہوتے مر جاتا۔ لیکن اللہ نے کیا اس کی قدرت ہے، ثم السبیل یسر، اللہ نے راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔
بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو تکلیف نہیں ہوتی، ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس کا دم اکھڑ جاتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ ماں کا حق کس طرح ادا ہوگا؟ اگر ماں کو میں اپنی پیٹھ پر لاد کر کے اپنے گھر سے مکہ مکرمہ پیدل جاؤں اور پورا حج پیٹھ پر لاد کر کے میں مینا، عرفات، مزدلفہ، مینا، یہ 5 دن ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے سب طرف لے آؤں، ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں۔ اور جو بات حضور نے فرمائی وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت درد کی شدت سے جو پہلی آہ تیری ماں کے منہ سے نکلی تھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اس کی پیدائش کو بچے کے لیے آسان کر دیا۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ثم السبیل یسرا، اللہ پاک نے اس بچے کے لیے خیر اور شر کی راہ پسند کرنا، اختیار کرنا آسان کر دیا۔ آج اگر کوئی خیر کے راستے پہ جانا چاہے کوئی دقت اور تکلیف کی بات نہیں، ایک طرف نیکی کا راستہ ہے، ایک طرف بدی کا راستہ ہے، نیکی کے راستے پر جانا چاہے جا سکتا ہے، اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سامنے دونوں راستے، خیر کی بھی شر کی بھی، اور اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس راستے پر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ حضور نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ آدمی اگر اپنے متعلق یہ سمجھنا چاہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت مقدر کی ہے یا جہنم مقدر کی ہے، یا اللہ نے اس کے لیے بھلائی اور خیر مقدر کی ہے یا شر اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہے یا گناہ کرنا آسان ہے۔ اگر نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے بھلائی مقدر کی، جبھی اس کے لیے نیکی آسان ہے۔ نماز کے لیے مسجد آنا آسان ہے، جماعت سے نماز پڑھنا آسان ہے، مسجد میں دل لگ رہا ہے، رکنا اس کے لیے آسان ہے، تلاوت کرنا آسان ہے، صدقہ دینا آسان ہے، اس پر بوجھ نہیں ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بھلائی اور خیر مقدر کی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے لیے گناہ آسان ہے کہ چوری کرنا چاہے تو آسانی سے آنکھ سے کاجل نکال لیتا ہے، جیب میں گھنگرو ہو تو اتنی مہارت سے نکالتا ہے کہ گھنگرو بھی نہیں بچتا۔ گناہ اگر اس کے لیے آسان ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے لیے بھلائی اور خیر نہیں، نتیجے کے اعتبار سے اس کے لیے شر مقدر ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اگر آسان ہے، اذان ہوتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے، مسجد آنا آسان ہے تو اللہ نے بھلائی مقدر کی۔ اور اگر صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، گھر والے اٹھاتے رہتے یہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ یا اپنے لیے نتیجہ اچھا نہیں۔ تو ثم السبیل یسرا، ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے خیر کی راہ آسان کر دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر میں دفن کیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آج انسانی دنیا میں کسی کے مرنے پر سب سے زیادہ باعزت طریقہ، باوقار طریقہ میت کے ساتھ جو اپنایا گیا وہ اسلام ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے اور باعزت باوقار طریقے سے کاندھا دے کر اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے آگے کی راہ آسان ہو جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت، رفع درجات، عذاب قبر سے حفاظت،
منکر نکیر کا سوال و جواب آسان ہو، الحمدللہ، آخرت کی منزل آسان ہو، اس کے لیے دعا کی جاتی۔ الحمدللہ۔ اور پھر اسے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسے باوقار طریقے سے لٹا کر کے برگار رکھ کر چٹائی رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ باعزت باوقار طریقہ مرحومین کے ساتھ کسی مذہب نے اگر اختیار کیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ دوسرے مذاہب میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو خبر ہے؟ بعض مذاہب میں ایسا ہے کہ لاش کو کھلے میں رکھ دیتے، گدھ لوگ، پرندے، چیل، کوے وہ آ کر نوچ نوچ کر کے کھاتے، لاش ایسے ہی ڈال دی جاتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر لے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو جلا ڈالتے۔ سب سے باعزت اور باوقار طریقہ میت کے لیے اسلام نے اختیار کیا، فَأَقْبَرَ کہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ پھر جب اللہ چاہے گا اسے قبر سے نکالے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے اس طرح نوازا اور پھر اس نے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا۔ لما یقض ما امر جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا تھا ان باتوں کو اس نے پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ اللہ نے آسمان سے کیسی موسلا دھار بارش برسائی، پھر زمین کو پھاڑا اور اس میں سے دانے غلے اگائے، انگور اگائے، ترکاریاں اگائی، زیتون اگایا، کھجور اگائی، گھنے باغات اگائے، میوے اگائے اور گھاس اور چارے اگائے، متاعا لکم یہ تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے جانوروں کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب آئے گی ایک ایسی چنگھاڑ جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ کر انسان کو بہرا کر دے گی، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ لوگ مر جائیں گے، اللہ قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا، میدان محشر میں جمع ہوں گے، حالت یہ ہوگی کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ اپنی اولادوں سے بیٹوں سے بھاگے گا میدان محشر میں۔ کیوں بھاگے گا؟ کیوں بھاگے گا؟ کئی وجہ مفسرین نے ذکر کی۔ ایک تو یہ کہ اس دن انسان کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ انسان یہ چاہے گا اس حالت میں مجھے میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بیوی، میری اولاد نہ دیکھے مجھے۔ اتنی بری حالت ہوگی میدان محشر میں۔ قبروں سے اٹھیں گے تو سب جردن مردن ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے تھے اس حالت میں اٹھیں گے، غیر مختون، ننگے، جسم پر کپڑا نام کی ایک چندی بھی نہیں ہوگی۔ تو انسان ان لوگوں سے جو اس کو جانتے پہچانتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، بھاگے گا، تاکہ اس حالت میں مجھے میرے لوگ نہ دیکھیں۔ مفسرین نے ایک تفسیر یہ کی، اور دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ اس دن انسان اس لیے اپنوں سے دوری اختیار کرے گا کہ کوئی نیکی نہ مانگ لے، دنیا میں اپنے احسانات یاد دلا کر کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا شوہر ہے، تو میری بیوی ہے،
تو میری اولاد ہے، یہ رشتے بتا کر کے کہیں کوئی نیکی نہ مانگے کہ میں نے تیرے ساتھ بہت بھلائی کی تھی دنیا میں، آج تو میری مدد کر. اور آدمی خود نفسی نفسی میں مبتلا ہوگا، دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ اس لیے اپنے جان پہچان کے لوگوں سے لوگ بھاگیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن ہر انسان کی ایسی عجیب حالت ہوگی کہ وہ سب سے بے نیاز ہو جائے گا، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو اپنی فکر پڑی ہو، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن میدان محشر میں کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے. یہ ایمان والے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیا اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ کے احکامات اور اپنے نبی کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کی، تکلیفیں اٹھا لی، آرام قربان کر دیا اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کی. یہ وہ لوگ ہوں گے جب میدان محشر میں انہیں نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو انہیں اپنی نجات کا یقین ہو جائے گا کہ اب تو ہم اپنے بچ گئے، انشاءاللہ جنت ملے گی. نام اعمال داہنے ہاتھ میں آیا، یہ اصحاب یمین ہوں گے، سیدھے ہاتھ والے، جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے. تو میدان محشر میں جب نام اعمال ملے گا اور فرشتے داہنے ہاتھ میں دیں گے، آدمی کو اپنی نجات کا یقین ہو جائے گا. حساب و کتاب سے پہلے ان کی نکل پڑے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن چمکدار ہوں گے، ضاحکہ ہنستے ہوئے، مستبشرہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے، اشاش بشاش ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر گرد غبار پڑا ہوا ہوگا، پریشان حال ہوگا، مصیبت کا مارا ہوا ہوگا. نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا بائیں ہاتھ میں، وہ سمجھ جائیں گے کہ اپنی تو کھٹیا گھڑی ہے، اپنی حالت بہت خراب ہے، اپنا ٹھکانہ بہت برا ہے. ظاہر بات ہے جس دن سب نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے اور اس دن اس کے ساتھ ایسے حالات ہوں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اپنے لیے تباہی و بربادی. چہرہ غبار آلود ہوگا، ترحقها قطرہ، اور چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی. آدمی خوش ہوتا ہے چہرہ چمکتا ہے، اور جب آدمی بہت مصیبت اور تکلیف میں ہوتا ہے تو چہرہ کیسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا، اترا ہوا، مرجھایا ہوا، چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی، ساری چہرے کی رونق چمک دمک سب ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ جن کے چہرے غبار آلود ہوں گے، گرد آلود ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہوگی، اولئک، یہ وہ لوگ ہوں گے الکفرۃ الفجرہ، جنہوں نے نہ ماننے والا راستہ اختیار کیا تھا، کفر کی راہ اختیار کی تھی. کفرہ انکار کرنے والے، الفجرہ گناہ کرنے والے، بدکاری بد عملی کرنے والے، یہ لوگ ہوں گے جو میدان محشر میں ایسے ہوں گے. میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط بات کہہ رہا ہو تو اسے وہیں پر ٹوکنا چاہیے، خواہ وہ استاد ہی کیوں نہ ہو. لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اگر استاد کوئی غلط بات کہے تو استاد کے ادب میں وہ بات بھی سن لینی چاہیے. مسئلہ ایسا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بر وقت ٹوکا جائے، اسی وقت ٹوکا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حکمت
اور مصلحت کا راستہ سمجھانے بجھانے میں اختیار کرنا چاہیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے. اور میدان محشر میں اللہ پاک اپنے بندوں کے بھی ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ سب کے سامنے ان کے عیوب ظاہر ہوں، ان کی کوتاہی سامنے آئے. ایسا نہیں کریں گے، بلائیں گے اور پھر پردہ ڈالیں گے اور پھر اس کو بولیں گے تو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو روزے نہیں رکھتا تھا، تو دنیا میں یہ غلط کام کرتا تھا. اللہ وہاں بھی ستاری کا معاملہ فرمائیں گے. تو ٹوکنے میں اب یہ فیصلہ کرنا ہمیں ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. اسی وقت تو ٹوک دینا بہتر ہے یا غلطی اور عیب ایسا ہے کہ اس کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ بعد میں سمجھایا جا سکتا ہے. یہ فیصلہ اس بات کو دیکھ کر کیا جائے گا جو بات کہی جا رہی ہے، جو کام کیا جا رہا ہے. جیسے نماز ہو رہی ہے، امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو لقمہ دینا ہے، لقمہ دینا ہے جیسے تراویح میں دیا جاتا ہے. یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر لقمہ نہیں دیا گیا اور امام صاحب نے اسی طرح غلطی کے ساتھ پڑھ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو برملا ٹوکنا ضروری ہے، بر وقت بتانا ضروری ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی کام کیا تو وہ چیز اچھی تو نہیں ہے، ایک عیب کی بات ہے، کوتاہی کی بات ہے، لیکن اگر فوراً ٹوک دیں گے تو آدمی مانے گا نہیں. بعض لوگ ہوتے کہ ان کو ٹوکا گیا تو وہ پلٹ کے جواب دیتے نا، چل اپنا کام کر. بڑا آیا سمجھانے والا، آدمی مانتا نہیں ہے. اگر یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر ابھی ٹوک دوں گا تو یہ مانے گا نہیں، تو نہیں ٹوکنا چاہیے. تھوڑا سا رک جاؤ، بات ختم ہو جائے گی، پھر جب موقع ملے گا کنارے لو اور آہستہ سے اس کو بولو کہ ایسا ہے، تو ہو سکتا ہے آدمی مان بھی لے. اب اس بات میں استاد اور غیر استاد کا کوئی فرق نہیں. دو سگی بہنوں کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے کیا؟ ایک وقت میں دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. جس سے پہلے نکاح ہوگا وہ بیوی، اور جس سے دوسرا نکاح ہوگا وہ نکاح میں نہیں آئے گی، وہ بیوی نہیں ہے. کیا 27 رجب کو حضور معراج پر گئے تھے؟ یہ پکی اور صحیح بات ہے. کیا اس دن روزہ رکھنا جائز ہے اور رکھ لیے تو گناہ نہیں ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کب گئے تھے؟ ایک دم پکی اور صحیح بات کسی کو معلوم نہیں. اس لیے حضور کی معراج کے متعلق الگ الگ تاریخیں ملتی ہیں، الگ الگ مہینے بتائے جاتے. آپ معراج میں گئے تھے یہ پکی بات ہے، لیکن کب گئے تھے یہ پکی بات ملتی نہیں. قرآن کریم پر پین رکھنا کیسا ہے؟ اگر ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا احترام مقصود ہے، بار بار ورق اڑتا ہے ادھر ادھر ہوتا ہے، تو ہم نے کوئی وزن رکھ دیا، اس لیے پین رکھ دیا تاکہ قرآن کریم کے اوراق بے ترتیب نہ ہو. تو یہ تو احترام کی بات ہے، رکھ سکتے. لیکن ایسی کوئی چیز رکھنا جس سے قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہو، اس کی اجازت نہیں. مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے شعر پڑھا تھا تو ان کو حراست میں لے لیا گیا، اور وہی دوسرا ہندو آدمی جو کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے تو اس کو حراست میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ مجھے وجہ بتائیے. ظاہر ہے کہ یہ تعصب پر مبنی ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن سرکار کارروائی نہیں کرتی. یہ منہ دیکھا کام ہے کہ اپنا آدمی اگر غلط کر رہا ہے تو اس کے 100 گنا معاف.
لیکن کوئی دوسرا اور پرایا اگر کوئی بات کہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے اور یہ ظلم ہے. اور ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی. ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار، کسی کی حکومت اللہ زیادہ دن نہیں چلنے دیتا. میں خواب دیکھتی ہوں کہ گھر سے نکلی اور واپسی پر کبھی گھر نہیں ملتا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ دین کے تعلق سے علم حاصل کیا جائے. اللہ اس کے رسول نے جو دین و شریعت ہمیں دیا ہے اس سلسلے میں اپنی کم علمی ہے، لا علمی ہے، نا واقفیت ہے کہ جیسے خواب میں گھر سے تو نکلے لیکن گھر واپس نہیں آ پاتے، راستہ بھٹک جاتے، بھول جاتے. دین کا علم حاصل کرو. میری آواز بہت خراب اور پھٹ گئی ہے. مجھ کو مدرسے کی جانب سے نعتیہ مقابلے میں جانا ہے اور ابھی ایسا ہوا ہے. میں بہت پریشان ہوں. کوئی نسخہ یا دوا بتائیے. کسی حکیم کے سے رابطہ کریں. یہ تو نسخے کے تعلق سے. ملیٹھی ہوتی ہے اور ایسی چیزیں جو قاطع بلغم ہوتی ہیں جیسے سبزی میں کریلا ہے، ان چیزوں کے کھانے سے خراش اور بلغمی مزاج والوں کے لیے گلے کی صفائی ہوتی. اس کے علاوہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بنایا ہے. شفا کی نیت سے پانی پر دم کر کے پڑھنا چاہیے. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا اپنے کو وقت ملے، اور وہ پانی پینا چاہیے. گڑ بازار میں مسلم لڑکیاں اور عورتیں غیر مسلم مرد کے پاس جاتی ہیں اپنے مسائل حل کے لیے. اس پر آواز اٹھائی جائے. معلومات لے لیتے ہیں، کریں آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. نماز میں اکثر ٹوپی گر جاتی ہے تو ٹوپی اٹھا کر دوبارہ پہن سکتے ہیں کیا؟ پہن سکتے ہیں. ٹوپی 2 طرح کی ہوتی. ایک ٹوپی وہ ہوتی ہے جو ایک ہاتھ سے پہنی جا سکتی تو وہ پہن سکتے ہیں، اور ایک ٹوپی وہ ہوتی ہے جو ایک ہاتھ سے نہیں پہن سکتے، وہ ٹوپی نہیں پہنیں گے. کسی عمل کے لیے اگر نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کیے گئے تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. بد نگاہی سے بچنے کا کوئی وظیفہ سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ بے لذت ہے. کیا ہے؟ گناہ بے لذت. کسی عورت کو اگر تم نے دیکھ لیا وہ بہت حسین و جمیل بھی ہے تو تم کو ملا کیا؟ الٹی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اگر دل تک معاملہ پہنچ گیا تو رات کی نیند اڑ جائے گی. صبح اٹھو گے تو آنکھ لال رہے گی اور چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی. اس لیے جو ہے یہ سوچو کہ اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. بائلر مرغی کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ بائلر مرغی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. غلط بات ہے. ذہن تیز کیسے ہوگا؟ کچھ وظیفہ بتائیں. استغفار اور درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا یتیم خانے کے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا کر فرض و روزے کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ اگر اپنے فرض و روزے کی قضا خود نہیں کر سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو فدیہ دینا ہے. اور فدیہ یہ ہے 1 روزے کا کہ کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے. تو یتیم خانے میں جو یتیم مسکین بچے ہوتے ہیں اگر ان کو ہم فدیے کے طور پر 2 وقت کھانا کھلا دے تو درست ہوگا. ہمارے مدرسے میں نماز کی عملی مشق کے لیے بطور امتحان صرف 1 رکعت نیت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور کیا بعد میں 1 رکعت اور قضا کرنی ہوگی؟ مدرسے والوں ذمہ داروں کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھوائیں. 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھنے سے منع کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن البطیرہ، شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد 1 رکعت نماز. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس سے منع کیا گیا، اس لیے جس مدرسے میں 1 رکعت پڑھوائی جاتی ہے وہ یہ عمل بند کریں، 2 رکعت نماز پڑھوائیں. عذر شرعی میں بطور امتحان 1 رکعت پڑھائی جائے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ عذر شرعی میں تو 1 رکعت بھی نہیں پڑھا سکتے نا. رمضان کی آمد ہے، صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ میں نقد روپیے کے علاوہ کچھ اشیاء بھی دیتے، جیسے کپڑا ہے، کھجور ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، کھانے کے سامان کی کٹ ہے، تری کا مسالہ ہے. یہ سب چیزوں کی کوالٹی خراب ہوتی ہے جو دیتے ہیں، اور دکاندار بھی زکوٰۃ میں دینے کے نام پر ایسا ہی مال دیتا ہے. تو کیا زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اور دکاندار کا ایسا کرنا درست ہے کیا؟ مری مرغی اللہ کے نام پہ نہیں دینا چاہیے. دینا ہو تو زندہ مرغی دو. اور جو زکوٰۃ کی نیت سے، صدقات کی نیت سے مال دیا جاتا ہے وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. یعنی ہم کسی بیوہ، یتیم، مسکین، غریب، مسافر کو جو مدد دیتے ہیں، علماء لکھتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور اللہ کے ہاتھ سے اس مستحق اور غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے. اب آپ سوچو تم دے رہے ہو تو کس کو دے رہے ہو؟ پہلے کس کے ہاتھ میں گیا؟ اللہ کے ہاتھ میں گیا. اللہ کو ایسی چیز دو گے تو کیسے قبول ہوگی؟ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب جمعہ کے خطبے کے دوران خلفائے راشدین کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ کہنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، کہیں تو اچھا ہے، نہ کہیں تو گنہگار نہیں. احتلام کی حالت میں مسجد میں جانا ہو گیا، قرآن مجید بھی پڑھا، بدقسمتی سے بعد میں معلوم ہوا، میں بہت خوف زدہ ہوں، کیا کروں؟ جان بوجھ کر کے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، پھر بھی آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگو تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے. راشن میں حکومت کی طرف سے جو گیہوں چاول دیا جا رہا ہے، دکاندار بلیک کرتا ہے، کیا وہ گیہوں چاول خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. میرے گھر 13 سال کے بعد بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، الحمدللہ زچہ اور بچہ دونوں اچھے ہیں، مگر میری بیوی مسلسل رو رہی ہے، اس کو بیٹے کی امید تھی، آپ اسے تسلی اور دلاسا دیں. سن رہی ہے کیا؟ یا وہ ہو سکتا ہے بعد میں جیسے وائرل ہوتا ہے تو سنتی ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی، اور میرا تو ایسا ماننا ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا آنا باعث رحمت ہے، آج بھی اور مستقبل میں بھی. بیٹی کی شادی کر دو، ذمہ داری ختم ہو جاتی. اب اس کے خرچے کی ذمہ داری، اس کی ضروریات اور تقاضے کا پورا کرنا، اس کے لیے گھر بنانا، یہ سب کون کرتا ہے؟ شوہر کرتا ہے. اور بیٹے کے لیے باپ کو کرنا پڑتا ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا، 1 کھولی بنانی پڑے گی. 5 بیٹے پیدا ہوئے، 5 کھولی بنانی پڑے گی. اور گھر بنانا آسان نہیں ہے. عجیب بات ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ روتے ہیں، حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں. میں ایک ایسی ماں ہوں کہ مجھے مشابہت حضور کے خانوادے سے. اللہ کے رسول کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی. کتنی بیٹی دی تھی؟ 4 بیٹی دی. میں تو حضور کے مشابہ ہوں. اللہ نے مجھے حضور کو بیٹی دی تھی، جو اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے ان کو بیٹی دی. اور جو بیٹے ہوئے 3 بیٹے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. یعنی آگے کی جو ذمہ داری تھی، ان کے لیے بہو ڈھونڈ کے لانا، بڑا ولیمہ کرنا اور پھر گھر بنانا، یہ سب سے اللہ نے نجات دے دی. اور بیٹی
پیدا ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش کے لیے اللہ راہ آسان کر دیتے ہیں، فرشتوں کے پر بچہ باہر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ جیسے ہم لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں ہاسپٹل میں، آپریشن تھیٹر کے باہر، جیسے ہی آواز آئی آدمی سے خطاب ہوا، لڑکی ہے کہ لڑکا ہے؟ اللہ پاک کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک کمزور مخلوق پیدا ہوئی، یعنی ایک عورت سے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ پھر ماں کا، باپ کا، گھر والوں کا کیا تاثر رہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ سب نے بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، اور جلیبی نہیں پیڑا باٹا، جلیبی نہیں پیڑا باٹا، اور اللہ نے حیثیت دی تھی تو عقیقہ بھی کیا، لوگوں کو دعوت بھی کھلائی، ایسا طے کیا انہوں نے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور اگر فرشتے کہتے کہ اللہ جیسے ہی بیٹی ہوئی باپ بھی گالی دینے لگ گیا، ماں بھی رونے لگ گئی، بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، انہوں نے میری رحمت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمسا کے کیا معنی ہے؟ 2-5 اچھے نام بتا دیں۔ رمسا کے معنی وہ بچی جس کی آنکھ میں کیچڑ ہو، چپڑی آنکھوں والی۔ اب ظاہر بات ہے، اب یہ نام اچھا ہے یا برا ہے آپ سمجھ سکتے ہو۔ 5-7 اچھے نام، حضور کی بیٹیوں کے نام، صحابیات کے نام وہ رکھیے۔ ایسا شخص نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے کیا جو بات بات میں جھوٹ بولتا ہو، گالی دیتا ہو، جادو ٹونا گندا علم کرتا ہو، جبکہ 1 سے زائد مرتبہ نماز جنازہ پڑھا چکا ہے اور نہ عالم ہے نہ حافظ ہے؟ نماز کے لیے جیسے ہم فرض نمازوں میں کیسے شخص کا انتخاب کرتے، نماز جنازہ در حقیقت مرحوم میت کے لیے دعا ہے، ایسے شخص کو نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھانا چاہیے جس کے متعلق ہمیں یہ گمان ہو کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا، ایسے شخص کو امام بنانا